کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور ان کا ہے، لاہور تو ذوالفقار بھٹو شہید کا ہے، شہید بی بی کا ہے. یہ داتا کی نگری میں رہنے والے زندہ دانے لاہور، ان کے پاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچ چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جہاں ان کے جیتنے کے بعد، ان کے وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد جو لاہور کی قسمت بدلے گی، اسی طرح پنجاب کی قسمت بدلے گی، اسی طرح انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قسمت بدلے گی. میرے دوستو، جو لوگ جب مشکل وقت آتا ہے سودے بازیاں کر کے، معافیاں مانگ کے ملک سے 10 سال باہر چلے جاتے ہیں، پھر مشکل وقت آتا ہے تو پھر سودے بازی کر کے، پھر 10 سال کا معاہدہ کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ہماری قائدین جو ہیں وہ بہادر ہیں. اس ملک کو جو دیا ہے وہ ہمارے قائد ذوالفقار بھٹو نے اپنی جان تو دے دی، مگر قوم کو ایٹم بم دیا. شہید محترمہ نے اپنی جان تو دے دی، مگر انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی لا کر پاکستان کو ہمارے قائدین نے محفوظ ملک بنا دیا، ہماری سرحدیں مضبوط بنا دی. کوئی دشمن جو ہے وہ ہماری طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا، جالوں کا، جالیوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا، سب کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ ذوالفقار بھٹو کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے ملک کے اندر اصلاحات کی، ملک کو بے آئین دھرتی کو 73 کا آئین دیا. ذوالفقار بھٹو نے مزدوروں کے لیے یہاں پہ اس ملک کے اندر بہت ساری اصلاحات کی. تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب بن کے ذوالفقار بھٹو کا جو تھوڑا مشن باقی ہے، شہید بی بی کا جو مشن باقی ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم وہ مشن پورا کریں گے. یہ 21 کا جلسہ جو ہے یہ انشاءاللہ یہ یاد تازہ کرا دے گی جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جلسہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ میں سب دوست جو ہمارے امیدواران ہیں وہ اپنی اپنی کمپین بھی کر رہے ہیں، اور حلقہ 127 نیشنل اسمبلی میں ہمارے جو صوبائی کے امیدواران ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنی پوری قوت کے ساتھ حلقے میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اور ہمارے اسی حلقے سے پی پی 160 سے میاں مصباح الرحمان صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں چیئرمین کے نیچے، اور اس کے بعد فیصل میر صاحب حلقہ 161 سے ہمارے امیدوار ہیں. اسی طرح حلقہ 162 سے ہمارے منظر عباس کھوکر صاحب تشریف فرما ہیں، یہ الیکشن لڑیں گے چیئرمین صاحب کے نیچے. اور ہمارے حلقہ پی پی 163 سے ہمارے فیاض بھٹی صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. اور جو 2-2.5 یوسیاں ہیں لاہور چھونی کی طرف، ان کے ہمارے عدنان گورسی صاحب ہیں، وہاں ہمارے ایم پی اے جو چیئرمین کے نیچے بھی وہ یوسیاں آتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کمپین روز بروز جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے. ہماری اس حلقہ خاص کر کے حلقہ 127 چیئرمین کے حلقے کے انچارج جناب علی بدر صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ بھی بات کریں گے. اور ہماری جو بہن شیلا رضا صاحبہ جو خصوصی طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے وہ بائی الیکشن میں بھی آ کے انہوں نے بڑی محنت کی تھی، انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہ چیئرمین صاحب کے حلقہ میں پوری تندہی سے یہ جدوجہد کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ بگوڑے ہیں، ہم بگوڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ پیپلز پارٹی بہادروں کی جماعت ہے، یہ بزدلوں کی جماعت نہیں. یہ شہید ان کے وارث ہیں. ہم سودے بازیاں کر کے نہیں چلے جاتے، اور ساڈی گل ہو گئی یہ کر کے نہیں آ جاندے. ہم کسی بات پہ کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، ساڈی گل بن گئی ہے،
ہم دیکھیں گے کسی مائی کے لال کو یہ نہیں اجازت دیں گے کہ ساڈی گل ہو گئی اور چلو پھیر دے. یہاں پر پاکستان کے عوام زندہ جاگتے عوام ہیں, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ہم دھاندلی کی مذمت کرتے ہیں. ہم دھاندلی پہ جانے والے, دھاندلی کرنے والے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہو اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ملک میں جیتے گی, اور اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. بہت شکریہ. آپ بھی بات کر لیں, پھر اس کے بعد سوال. چلے شہلا یہ ٹاؤن شپ میں ہے آئیڈیل پارک. چیئر آگے علاقے کا بھی دس دو. مناظم قرآن یونیورسٹی ٹاؤن شپ بہت بہت شکریہ, مہربانی. منہاج القرآن پارک, وہاں پر سب لوگ تشریف لائیں. اور یہ بہت عرصے سے بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب پہ توجہ نہیں دیتی, اور خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں. تو یہ میں سب کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ انتخاب کیا ہے تاکہ لوگوں کو اگر کوئی شکوہ ہے تو ختم. اور یہ اس وقت اہلیان پنجاب کے لیے بہت بڑی اپارچونٹی ہے کہ آپ طاقت کا ساتھ دیتے ہیں یا نظریے کا. ہم نظریہ لے کر آئے ہیں. ہماری پارٹی کی بنیاد نظریے پر ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اور ہم اپنے عوام کی بہتری کے لیے 10 نکاتی پروگرام لے کر آئے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا بی بی کا بیٹا بالکل اسی طرح جیسے کہ عوامی لیڈرز کو عوام کے درمیان ہونا چاہیے, وہ سب سے پہلے میدان میں اترا ہے. سب سے پہلے اپنا منشور دیا ہے. کسی آسرے میں نہیں تھے کہ فلانا گر جائے یا فلانا بیٹھ جائے تو ہم اٹھیں. ہم تو جب باہر نکلیں گے جب ہماری طے کی ہوئی بات میں ہمیں نظر آئے کہ وزن ہے, تو ہم ایک دفعہ یہ دعوت دیتے ہیں اہلیان پنجاب کو کہ آپ طاقت کے ساتھ چلنا پسند کریں گے, جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جو وطن کو کچھ نہیں دے سکے, یا آپ نظریے کے ساتھ چلیں گے. آپ عوام کی طاقت کو طاقت سمجھتے ہوئے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. یہ جلسہ ایک پکار ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے کی ایک پکار ہے, جس کی جنگ کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں, جس کی جنگ پرانی طرز سیاست سے ہے, اور ہماری جنگ بے روزگاری اور مہنگائی اور غربت سے ہے. تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ نئی طرز سیاست پر آئیں, اپنا منشور, اپنا عوامی نکات پہ منشور جو اگر ہے آپ کا, اس کو میدان میں لائیں اور ہمارا ساتھ دیں. عوام سے میں کہتی ہوں, اور سب لوگ بڑی تعداد میں شرکت کریں. بے شک موسم سرد ہے, لیکن جذبے جوان ہونے چاہیے اور سب کو باہر نکلنا چاہیے. نوجوان لیڈر اس وقت بلاول ہے, اور باقی جو سب لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں ان کی تو اولاد پاکستان کی سٹیزن بھی نہیں ہے. تو یہ واحد پاکستان کی امید ہے جو میدان میں کھڑا آپ کو آواز دے رہا ہے, آپ کی مدد کا منتظر ہے, آپ کے ووٹ کا منتظر ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور کے صدر جو کہ کنوینئر ہے, اس 21 جنوری کے جلسے کے حوالے سے جو میٹنگ بلائی ہے, وہ انشاءاللہ پورے پنجاب سے لوگ آئیں گے اور یہ جلسہ کریں گے. اور NA 127 کے حوالے سے جو بات شیلا بی بی نے کی اور گل صاحب نے کی, پاکستان پیپلز پارٹی روز جو ہے وہ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور NA 127 کے 127 کے حوالے سے آج ایک بہت بڑا بریک تھرو
کہ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کمپین کا بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مزید بہت سارے امیدوار بلاول صاحب کے اور جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حق میں بیٹھیں گے۔ ایک جو گلہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا آج دوبارہ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر کیوں دھیان نہیں دے رہی، کیوں چاہتی ہے کہ ہمارے جو امیدوار جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ جمع کرا رہے ہیں اور ان کو انتخابی نشان تیر نہیں مل رہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حلقے سے جو ان کے نیچے پی پی 163 سے فیاض بھٹی صاحب کینڈیڈیٹ تھے جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ٹکٹ دیا، انہوں نے جمع کرایا اور ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو تیر کی بجائے ایک کیٹل کا نشان دے دیا گیا۔ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اگر خاموش ہے یا احتجاج نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھا جائے۔ ہمارے این اے کے امیدوار جناب عاطف رفیق چودھری صاحب این اے 122 سے ان کو وہ جو پارٹی کے پرانے کارکن ہیں ان کو پارٹی نے ٹکٹ دیا تو ان کو بھی ٹکٹ کا تیر کا نشان الاٹ نہیں کیا گیا۔ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے چیف الیکشن کمیشن کو آج ایک درخواست بھی لکھی ہے، ہمارے الیکشن سیل کے انچارج سیکرٹری جنرل جناب تاج حیدر صاحب نے جو اس ٹائم پہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مشترکہ طور پہ کراچی سے بیٹھ کے، تو انہوں نے بھی درخواست دی ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کی جائے۔ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے، آج یہ چیز کتنے عرصے سے یہاں ہوتی جا رہی ہے کہ ہر طریقے سے مینیپولیشن کی جا رہی ہے کہ ہمیں الیکشن کے اندر فیسیلیٹیٹ جنرل الیکشن کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو بھی مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ان کو کینڈیڈیٹس کو نشان نہ دے کے تنگی پیدا کی جا رہی ہے۔ خدارا ایسا نہ کرے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے تاکہ تمام کینڈیڈیٹ جن کو عوام ووٹ دے جیتے۔